لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ابھی چپ ہوں گے، ابھی ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ نظم کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ چونکہ حال ہے، اگر آپ یہاں چند لوگ بھی بولیں گے تو پھر آواز زیادہ گونجے گی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل خاموش ہو کر کے بیٹھیں، کیونکہ یہ عام مجلس نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ بولنا شروع کر دیں، تو الگ الگ اگر آپ لوگ بولیں گے تو پھر تمام لوگوں کی آوازیں مل کر کے ایک بڑی آواز میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر جو قرآن و حدیث کی باتیں ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس پر آپ غالب آ جائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات خاموشی اختیار کر لیں، آپ اپنی ضرورت کی باتیں بعد میں بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا، دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا، دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا،
چھا گئے تجھ پہ بربادیوں کے گھٹا، چھا گئے تجھ پہ بربادیوں کے گھٹا، تو نے تعلیم نبوی کو ٹھکرا دیا، تو نے تعلیم نبوی کو ٹھکرا دیا، تیرا اللہ تجھ سے خفا ہو گیا، تیرا اللہ تجھ سے خفا ہو گیا، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، نوجوانوں کا بگڑا ہوا ہے چلن، نوجوانوں کا بگڑا ہوا ہے چلن، اس لیے تیرے سورج پہ آیا کہر، تیری بہنوں کی عزت ملی خاک میں، تیری بہنوں کی عزت ملی خاک میں، تیری بہنوں کی عزت ملی خاک میں، آج شیطان بیٹھا ہوا تاک میں، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا، یاد کر اپنی قبروں کی تاریکیاں، یاد کر اپنی قبروں کی تاریکیاں، کام آئیں گی اس میں فقط نے کیا، کام آئیں گی اس میں فقط نے کیا، تیری کھوئی ہوئی راہ مل جائے گی، کفر باطل کی دیوار ہل جائے گی، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز صدر جلسہ، ناظم اسٹیج، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے ہم اس اللہ رب ذوالجلال کی حمد، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا اور توحید والا بنایا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ رب کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام و عظام پر، جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد اس پر عمل کیا اور اس تعلیمات نبوی کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کیا۔ اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، آمین۔ اب تمام لوگ ذرا ایک مرتبہ آپ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ایک سوال کی طرف آ جائیں۔ پہلے ایک بہت سمپل سا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ انگریزی کون سا مہینہ ہے؟
بتائیے انگریزی کون سا مہینہ ہے؟ ہاں تو سب کو پتہ ہے. اب سب آپ جواب بھی نہیں دے رہے مول صاحب، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اگست ہے اور 8واں مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے. اب تھوڑا سا اس سے ڈیفیکلٹ اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل، اور حالانکہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ ہے عربی کا کتنے نمبر کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مسجد میں جو بورڈ پر تاریخ چینج کرتے ہیں یہ لوگ نہ بولیں. دوسرا مہینہ یہ آگے کے نوجوان بول رہے ہیں. چلیے جزاک اللہ. نام کیا ہے اس مہینے کا؟ سفر. سین سے نہیں، سواد سے. جی یہ بھی یاد کر لیں، سواد سے. اور اس کو کہتے ہیں سفر المظفر. مسلمان، وہ مسلمان جو جنت میں جانے کے لیے لڑے جا رہے ہیں. آپ پوری دنیا کی بات نہ کریں، صرف ہم اپنے ہندوستان کی بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے ذات برادریاں مختلف ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے دھڑے اور فرقے بھی الگ الگ ہیں. اور ہر مہینے کے اندر ہر مسلمان کی کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ معاملات بھی موجود ہیں. جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی کی تمنا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن جب عمل کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ عمل وہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. کیا یہ محمد الرسول اللہ نے عمل بتایا؟ کیا جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام نے بھی اس طریقے کا کوئی معاملہ کیا ہے؟ تب ایسا نہیں سوچیں گے، تب یہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے مولویوں نے بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. جب انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. کیا ہمارے بزرگ بے وقوف تھے؟ کیا ہمارے یہ اتنے بڑے بڑے مولوی کیا بیکار ہیں؟ ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں. باقی بھائی اگر تم بتا رہے ہو تو تم جانو، تمہارا کام جانو. تو ہر مہینے کے اندر خرافات، رسومات، توہمات، اس طریقے کی چیزیں ہر مہینے کے اندر مسلمان اور الگ الگ قسم کے مسلمان کرتے ہیں. اس سفر کے اندر بہت سارے مسلمان مختلف جگہوں پر بہت ساری خرافات کرتے ہیں، لیکن اس موضوع کے تحت بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی جس کے اندر ہمارے اہل حدیث نوجوان یا ہمارے اہل حدیث عوام بھی کہیں نہ کہیں پھنسی نظر آتی ہے. سفر یا محرم جو اس سے پہلے گزر گیا، اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمانوں نے شادیاں نہیں کی کہ ہم محرم میں شادی نہیں کر سکتے. اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. غم کا دن ہے، غم کا مہینہ ہے، اس لیے ہم شادی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ سفر میں نہیں کرتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. استغفر اللہ. ایک بات نوٹ کر لیں، سورج جب نکلتا ہے اور اس کے بعد جب غروب ہوتا ہے تو اتنا حصہ تقریباً 12 گھنٹے کا یا دن کے چھوٹا یا بڑا ہونے کے حساب سے 8 یا 9 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس کو دن کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد رات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سورج نکلتا ہے تو رات کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا یہ مل کر کے رات اور دن کہلاتا ہے. اب ان دنوں کے اندر کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، کوئی بھی دن غلط نہیں ہے، کوئی بھی وقت غلط نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم اور سمے غلط نہیں ہے. سورج جس طریقے سے آج کے اس وقت میں پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم کے اندر ویسٹ کے اندر روپوش ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج نکلتا تھا
اور اسی طریقے سے سورج پچھم سائڈ میں جا کر کے روپوش ہو جایا کرتا تھا۔ اس سورج نکلنے اور سورج کے غروب ہونے کے درمیان میں جو وقت ہے، یا رات کے اندر جب تارے چمکتے ہیں اور چاند طلوع ہو جاتا ہے تو جو رات کا حصہ کہلاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جو منحوس کہلائے، یا جس کے اندر آپ اگر کوئی کام کریں گے تو آپ کو دقت آ جائے گی، آپ کو کوئی پریشانی آ جائے گی۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں خرافاتیں، ہندوستان کے اندر لوگ جاتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اپنے دوسرے مسلمان ساتھیوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی عمل ہم کر رہے ہیں یا فلاں کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہمارے بہت سارے نوجوان بھی سیکھ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ذہن رکھ لیتے ہیں کہ یہ دن غلط ہے، فلاں جمعرات کا دن غلط ہے، یا منگل کا دن غلط ہے، یا بدھ کا دن غلط ہے، یا محرم کا مہینہ شادی کے لیے مناسب نہیں ہے، یا سفر کا مہینہ یہ غلط ہے۔ اس طریقے کی خرافات یہ پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے پہلے اس طریقے کا معاملہ موجود تھا، اور آج بھی اس کے اثرات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو نمبر ایک، دن میں مہینہ بھی آتا ہے اور دن بھی آتا ہے، جو سنیچر سے لے کر کے اتوار تک دن ہیں، یا محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک مہینے ہیں، یہ ہو گئے ایام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جانور، بہت سارے جانور منحوس ہیں، فلاں جانور نے ہمارا راستہ کاٹ دیا اس لیے اب ہمارا کام صحیح نہیں ہو پائے گا۔ جانور بھی کوئی منحوس نہیں ہے جس سے آپ کے کام پر بادھا آئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیں۔ تیسرا، ہم گھر سے نکلے کام کرنے کے لیے، اچانک کوئی نابینا سامنے پڑ گیا اور اس نے ہاتھ پھیلا دیا۔ اب بدعقیدگی رکھنے والے بہت سارے لوگ یہ ذہن بنا کر کے اپنے کام کو ختم کر دیتے ہیں کہ میری ملاقات ایک بڑے ہی گندے آدمی سے ہو گئی، یا بڑے ہی نابینا آدمی سے ہو گئی، یا غلط آدمی سے ہو گئی، اس لیے اب میرا کام درست نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی ہمارے لیے منحوس نہیں ہوتا، یا گھروں کے اندر جب موجود رہتے ہیں اگر کوئی کام بگڑ جائے تو بہت سارے لوگ اپنی بیوی پر ٹھیکرا پھوڑ دیتے ہیں، جب سے تو آئی ہے میرا کام بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس طریقے کا ذہن اہل حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ اگر کوئی کام بگڑ جائے تو عورت پہ ہی ٹھیکرا پھوڑتے ہیں، نہیں تیری بنا پر جب سے تو آئی ہے میرا کام خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو عورت بھی یہ منحوس نہیں ہے، کوئی آدمی منحوس نہیں ہے۔ انشاءاللہ انہی تین چیزوں پر میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ سفر، چونکہ محرم جو مہینہ اس سے پہلے ہے، اس مہینے کے اندر مشرکین مکہ بھی نہ لڑائی کرتے تھے، نہ دنگا کرتے تھے، نہ جھگڑا کرتے تھے، کیونکہ وہ حرمت و ادب کے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا۔ لیکن جیسے ہی سفر شروع ہو جاتا تھا تو سفر کے معنی ہوتا ہے خالی۔ سفر کے اندر فوراً وہ لوگ باہر چلے جایا کرتے تھے۔ محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، فوراً لوگ باہر نکل گئے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، تلواریں باہر نکال لیا کرتے تھے اور گھر ان کے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ اس کو سفر یعنی خالی اور بے برکت والا مہینہ تصور کیا کرتے تھے، جس کے اندر کوئی بھی برکت نہیں تھی، اس طریقے کا تصور کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب اسلام نے اس مہینوں کے نام کو ریوائز کیا اور اس کو جب رکھا گیا
تو اس کا نام سفر المظفر کر دیا گیا، یعنی ایسا مہینہ جو کامیاب مہینہ ہے، جس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے۔ شادی بیاہ کرو، اس کے اندر نکاح کرو، اس کے اندر تجارت کرو، اس کے اندر کاروبار کرو، خوشی کا کام کرو، کوئی بھی کرو، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری احادیث کے اندر صاف صاف کلیئر کر دیا۔ تو اس لیے اس طریقے کا ذہن بنانا، یہ تمام کے تمام چیزیں بیکار ہیں۔ آئیے آپ کو میں حدیث کی طرف لے کر کے چلتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف جو یہ کہہ رہے تھے سفر یہ غلط مہینہ ہے، سفر کے اندر ہم اب شادی نہیں کر سکتے، سفر کے اندر ہم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، سفر میں اگر ہم کام کریں گے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدعقیدہ لوگوں کو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لا ادوا ولا تیرتا ولا حاما ولا سفرا۔ اے لوگوں جو بیماریوں کے تعلق سے بہت زیادہ غلط ذہن رکھتے ہو، آج میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا جواب دینے کے لیے وہ بہت ساری جو خرافات ہیں لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں ان تمام کو سمیٹتے ہوئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے جواب دے دیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لا ادوا، اے دنیا کے لوگوں بیماریوں کے متعدد یا متعدی ہونے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، یہ باتوں کی کہاں سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے لوگ بول رہے ہیں پتہ نہیں، اور یہ ان بچوں کو بٹھال دیا، ان سے تو اور تھوڑا سا خیر کی امید نہیں ہے، لیکن خیر انشاءاللہ آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ تو یہاں ذرا ایک چیز کو نوٹ کریں، بیماری ڈاکٹر نے ڈرا دیا فلاں صاحب کو نزلہ ہو گیا، ذرا بچ کے رہنا۔ اب وہ نزلے والا آدمی، حالانکہ اہل حدیث تو الحمدللہ نڈر ہو کے بیٹھتے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ بدعقیدہ اگر برابر میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا اچھی لگاتا ہو، یار کہاں تم چھینکے چلے جا رہے ہو اوپر کو، اپنا نزلہ ہمارے اوپر تھوپنا چاہ رہے ہو۔ نزلے سے حالانکہ کبھی کبھار جب اللہ چاہے گا تو اس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بلا ارادے کے کوئی بھی بیماری یہ متعدی اور متعدد نہیں ہو سکتی ہے، کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی بیماری ہے تو اگر آپ اس کے قریب سے گزر جائیں گے تو آپ کو بیماری لگ جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ڈاکٹر تو روزانہ مرتے، کتنا بھی ماسک لگا لیں، کتنا گلفز پہن لیں، لیکن اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا تو یہ ڈاکٹر بچ کر کے کہاں جاتے؟ ایک پیشنٹ کا علاج کرتے، دوسرے مریض کو دیکھتے اور تیسرے گھنٹے میں خود ہی سوہا ہو جاتے، مر جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا لا ادوا، اے لوگوں بیماریوں کے متعدی ہونے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، بیماریاں یہ متعدی نہیں ہوتی، یہ بیماریاں ٹرانسفر ہونے والی نہیں ہوتی ہیں۔ فلاں آدمی کو کینسر ہو گیا، میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے گھر تو پہنچ گیا، لیکن دل کے اندر کدورت بھری ہوئی ہے، اگر میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو معاملہ میرا خراب ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو بیمار کے قریب تو جاتے ہیں لیکن جانے کے بعد اپنے ہینڈ کو اپنے ہاتھ کو سے ملانا نہیں چاہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں، میں بھی پریشان ہو جاؤں، میرے اندر بھی یہ بیماری سرایت کر جائے۔ میرے بھائیو سن لو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا لا ادوا، اے لوگوں بذات خود بیماری کے اندر ٹرانسفر ہونے کی، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جانے کی کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ولا تیرتا، اور پرندوں کے ذریعہ یا کسی اور چیز کے ذریعہ بدفعلی لینے کی، بدشگونی لینے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، میرے بھائیوں اس وقت کا عالم تو یہ
یہ تھا، لوگوں کے اندر پرندوں کے ذریعہ بدشگونی لینے کا عام چلن بنا ہوا تھا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کام کے لیے کاج کے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کے لوگوں کا عالم یہ تھا، جب وہ کاروبار کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو ایک پرندے کو اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ گھر پر کوئی پرندہ موجود ہے، اس پرندے کو لیا اور لینے کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا، اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا اور رکھنے کے بعد اس کو فضاؤں کے اندر اڑا دیا کرتے تھے۔ دیکھیے ذرا غور کرنا، یا ہمارے اندر بھی یہ برائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو فبہا، اور اگر ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگ گھروں سے نکلے کام کرنے کے لیے، لیکن میرا کارج صبح ہوگا، میرا کام یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، میرا کام درست ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا کام اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے، یعنی دور جاہلیت، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ پرندے کو اپنے ہاتھ کے اندر لے کر کے باہر دروازے کے نکل جایا کرتے تھے اور اس پرندے کو فضا کے اندر اڑا دیا کرتے تھے۔ پرندے کو ہوا میں اڑا دیا، اب اڑانے کے بعد دیکھتے تھے اب یہ پرندہ کدھر اڑنے والا ہے۔ جیسے پرندے کو چھوڑا، اگر یہ رائٹ سائڈ، اگر یہ دائنی جانب اگر اڑ گیا تب تو ٹھیک ہے، کام پر چلے گئے، اپنی بزنس پر چلے گئے، اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اگر وہ چھوڑا ہوا پرندہ اگر لیفٹ سائڈ یعنی بائیں جانب کو چلا گیا تو وہ کام کو وہیں کینسل کر کے اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کام نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو زمانے جاہلیت کے اس منظر کو آج اپنے اندر ذرا سوچ کر کے دیکھو۔ تم گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد، اور خاص طور سے میرے مالدار ساتھیوں اور میرے ایجوکیشنل شکشت ساتھیوں، ذرا غور کرو، تم اپنے دروازے پر نکلے اور نکلنے کے بعد اچانک دیکھا کوئی آدمی جھولی ڈالے ہوئی تمہارے دروازے پر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، بھائی صاحب دے دو۔ اب آپ کا موڈ خراب ہو گیا، ابھی ہم نکلے نہا دھو کر کے، بدبو آ رہی ہے، کہاں میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اب تو میرا کام خراب ہونا ہی ہے۔ یہ عقیدہ گویا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے عقیدے سے ٹکرا رہا۔ اور آگے بڑھا، کوئی اندھا آدمی مل گیا، اور آگے بڑھا کوئی لولا آدمی مل گیا، اور آگے بڑھا کوئی لنگڑا آدمی مل گیا۔ اب آدمی کہہ رہا ہے شاید آج کا دن اچھا نہیں ہے میرے لیے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہے، یا کام اس کا بگڑتا چلا جا رہا ہے، کام بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ کیا زبان سے نکلتا ہے؟ آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں بتایا سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، اس دن کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے تمہاری آزمائش کے لیے اگر وہ کام لکھا ہوا ہے تو وہ کام بگڑ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن کیسا ہو گیا؟ گویا کہ آپ دن کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، دن کو گالی دے رہے ہیں، اور دن کو گالی دینا گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ ایسا توہم اور ایسا وہم رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، وَلَا طِيَرَةً، پرندے کو اڑا کر بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اس چیز کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مہتو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طریقے کا ذہن اگر ہمارا ہے تو اس چیز کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا حَامَ، اے لوگوں، الو کے چیخنے، الو کے بولنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، الو کی آواز سے آج بھی نہ جانے کتنے لوگ کانپ جاتے ہیں، اور مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اگر تم تک میری آواز صاف کلیئر صاف آواز اگر
मेरी पहुंच रही हो तो तुम भी सुन लेना। अगर तुम्हारी दीवारों पर या तुम्हारे घरों पर मौजूद दरख्त पर अगर उल्लू आकर के बैठ जाए और अगर मगरिब के बाद का वक्त हो, इशा के बाद का वक्त हो, तो न जाने कितने लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कहते हैं आज तो मामला गड़बड़ हो गया, ये उल्लू कहाँ से आके बैठ गया, आज तो लग रहा है एक आध मरेगा जरूर। उल्लू अगर बैठ गया तो हम उल्लू बन जाते हैं। आज भी अकीदा मौजूद है। कहाँ से होकर के आ रहा है? ज़माने जाहिलियत से। आज से 1450 बरस पहले इस उल्लू से लोग डरा करते थे, और आज भी अगर उसकी आवाज़ें हमारी समाज से, हमारे कानों से टकरा जाए, हमारी छत की दीवार पर उल्लू आकर के बैठ जाए, अगर दरख्त के शाख पर आकर के बैठ जाए और उसने अपनी आवाज़ निकाल दी तो न जाने कितनों के कलेजे हिल जाते हैं। न जाने आज क्या होने वाला है। आज तो कहीं ऐसा ना हो हमारा कोई साथी मर जाए, आज कहीं हमारा भाई न मर जाए, आज हमारी माँ न मर जाए, आज हमारा कहीं बेटा न सुहा हो जाए। इस तरीके के ख्यालात और इस तरीके के नज़रियात लोगों के ज़हन और दिमाग में उलट पलट करने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला हामा, ऐ लोगों, ऐसा अकीदा रखने वाले, ऐसा वहम अपने ज़हनो दिमाग के अंदर पालने वाले लोगों, सुनो, उल्लू के बोलने की कोई भी अहमियत नहीं है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मज़ीद आप खामोशी का मुजाहिरा करें इंशाअल्लाह, और जल्द ही इंशाअल्लाह शेख मोहतरम का खिताब होगा। तो अब आप एक बार फिर खामोश हो जाएं और मैं जो बात कर रहा था उस पर फिर गौर करें। उल्लू के बोलने से क्या आप डरते तो नहीं हैं? जहन में खुद अपने आप को जवाब दे दीजिएगा। और अगर आप डरते हो तो नबी रहमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बता रहे, लोगों सुनो, उल्लू के बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इससे तुम्हारा कोई काम खराब होने वाला नहीं है। अब अगर किसी के यहाँ उल्लू बोल जाए और अगर सुबह को होने वाली बात को इंतकाल ही हो जाए तो 100% आदमी का जहन ये बनेगा कि रात जो उल्लू बोला है उसी का नतीजा है ये। फरिश्ता उल्लू के बोलने से नहीं आएगा, उसका इतना ही वक्त था इसलिए वो फरिश्ता आ गया, वरना उल्लू के बोलने से थोड़ी मौत वाक़ई हो गई। तो ये इस तरीके का जहन रखना ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला सफ़रा, ऐ सफ़र महीने के खिलाफ जहन रखने वाले लोगों सुनो, सफ़र की कोई भी अहमियत नहीं है, यानी इसके अंदर तुम्हारे कोई काम खराब हो जाए, तुम्हारे हालात खराब हो जाए, तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाए, तुम्हें दिक्कतें आएंगी, इस महीने के अंदर इस मामले की कोई भी अहमियत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इन दिनों को गाली देने वालों, महीनों को गाली देने वालों और महीनों के ताल्लुक से तरह तरीके के ख्यालात रखने वालों, इस तरीके के जहन को रखने वालों, अपने जहनों को साफ कर लो और अपने अकीदों को मजबूत कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारो। वरना मेरे भाइयों, अगर इस तरीके के जहन जो मैंने भी चंद बातें गिनाई, अगर आप भी जहन रखते हैं तो यकीन मानो आप शिर्क की गलाजत में पहुंच जाएंगे। शिर्क जैसी बीमारी आपको लाहिक होगी, शिर्क जैसा गुनाह आपके नामे अमाल में दर्द होना शुरू हो जाएगा, अगर इस तरीके का ख्याल आप रखते हैं तब। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। जानवर, अभी यहां एक जानवर का तस्करा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि उल्लू के बोलने की कोई भी अहमियत नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو سفر پہ نکلے، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک پر سوار ہے، کوئی سائیکل سے سفر کر رہا ہے، کوئی بائک سے سفر کر رہا ہے، کوئی 4 ویلر لے کر کے اپنے گھر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد ابھی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر چل کر کے وہ گیا، اور اچانک کالی بلی اس کے سامنے سے راستہ کاٹ جاتی ہے۔ اچانک بدعقیدگی کا شکار آدمی اپنی گاڑی کو وہیں برام لگا دیتا ہے، وہیں سٹاپ کر دیتا ہے، وہیں بریک لے لیتا ہے۔ کیوں؟ ہوا کیا؟ بھئی یہ بلی ہے نا، یہ راستہ کاٹ گئی۔ وہ راستہ تو پانی سے کٹتا، اگر تیز بہاؤ پانی ہو اس سے راستہ کٹ سکتا ہے، بلی کے دوڑنے سے راستہ کیوں کٹ جائے گا؟ لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان اور بہت سارے اہل حدیث نوجوان جو ان لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہی رہتا ہے کہ گاڑی کے سامنے سے اگر کوئی کالا کتا یا کالی بلی گزر جائے تو ان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، راستہ کٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کو وہیں روک دیتے ہیں، یا تو سفر ہی کینسل کر دیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ بلی کے گزرنے سے ہمیں نقصان پہنچے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ بلی ہمیں نقصان دے سکتی ہے، ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، یا ہمیں پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ نوٹ کر لینا، اگر آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہو اور آج تک آپ نے اس طریقے کی بات سنی ہو، یا آپ نے خود ایسا عمل کیا ہو، تو تائب ہو جانا، توبہ کر لینا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اور اللہ سے کہہ دینا، اللہ مجھ سے غلط ہو گیا، پورا نفع نقصان کا مالک یا الہ العالمین تو ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی ولی ہے، اور نہ کوئی جانور ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ ایسا ذہن رکھنا یہ غلط ہے۔ آئیے ٹائم کے حساب سے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 107 107 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اے اللہ کے نبی، جو ایسی چیز جو آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے، اس کو ہرگز نہ پکارنا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالم میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہا ہے، وہ چیزیں جو آپ کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، ان کو ہرگز مت پکارنا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان لاحق کر دے، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، اگر کوئی دقت پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، یا معلوم بھی ہوا
کہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میرا محبوب نبی بھی اگر اس طریقے کا معاملہ کر لے تو وہ ظالم کہلائے گا، اگر میرا نبی بھی دوسروں کو اس طریقے سے ذہن میں رکھ لے کہ کوئی دوسرا بھی نفع نقصان کا مالک ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے متنبع کر دیا۔ اب امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، یہ ذہن نشی کر لو، اگر کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے تو نہ بلی کے گزرنے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، اور اگر نہ بھی گزرے گی، اگر تمہاری تقدیر میں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے وہ پہنچ کر کے رہے گا، اور اگر اللہ ٹالنا چاہے تو ٹالے گا اور نہ ٹالنا چاہے تو نہیں ٹالے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر کوئی نقصان لائق کر دے، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی نقصان لگا دے تو اسے اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، اگر کسی اچھائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ یقین اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہی پیغام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لہذا میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ اے نبی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو نفع دینا چاہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اللہ نقصان دینا چاہے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے دنیا کے اندر جو خرافاتیں یا اس طریقے کی رسومات یا اس طریقے کے خیالات دنوں کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں، جانوروں کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں یا انسانوں کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے میں چند باتیں آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انسانوں کو دیکھ کر کے غلط ذہن بنانا، فلاں آدمی آج سامنے پڑ گیا، میرا کام خراب ہو گیا، آج پوری دقت فلاں کی بنا پر آئی ہے، یہ معلوم ہے کس کا شیوا ہے؟ یہ نبیوں کے نہ ماننے والے لوگ جب کوئی اچھائی ان کو لائق ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ تو ہمارا حق تھا، اور جیسے کوئی برائی لائق ہوتی تھی فوراً کہہ دیا یہ ان مسلمانوں کی بنا پر ہے، یہ موسیٰ کی بنا پر ہے، اس طریقے کا معاملہ۔ اور آپ نے کووڈ-19 کے اندر آپ نے دیکھا، کرونا وائرس کے اندر آپ نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی بنا پر یہ بیماری پھیل رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسلمان اتنے جمع پائے گئے، فلاں جگہ اتنے جمع پائے گئے، اس لیے یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی یہ دنیا والوں کا وتیرہ، یہ دنیا والوں کا انداز، یہ دنیا والوں کی عادت ہے کہ وہ غلط کاموں کو مسلمانوں پر تھوپ دیتے ہیں، اور یہ نبیوں کے زمانے کا معاملہ بھی یہی رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ لوگ جب کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی بھلائی جب انہیں مل جایا کرتی تھی، جب انہیں کوئی اچھائی لائق ہوتی تھی، جب کوئی بھلائی انہیں مل جایا کرتی تھی تو کہتے تھے قالوا لنا هذه، یہ تو ہمیں ملنے ہی والی تھی، یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمیں مل کر کے ہی رہنا تھا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ،
اور جب انہیں کوئی بھی برائی لاحق ہوتی تھی، جب انہیں کوئی غلط کام مل جایا کرتا تھا، جب ان کے اوپر کوئی قحط سالی مسلط کر دی جایا کرتی تھی، تو کیا کہتے تھے؟ یہ تو ان موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی بنا پر ہے۔ یہ لوگوں کی فطرت رہی ہے۔ آج اگر دنیا والے مسلمانوں تمہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آج اگر بہت ساری چیزوں کا معاملہ تمہارے اوپر تھوپتے ہیں، تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے کے نبیوں کے زمانے میں بھی لوگ جو ہیں اچھی باتوں کو اپنی طرف منسوخ کر دیا کرتے تھے اور غلط باتوں کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ کہ کسی برائی کو گویا آدمی کی طرف مائل کرنا کہ اگر قحط سالی آئی ہے تو یہ فلاں کی بنا پر آئی ہے، تو کیا کہتے تھے؟ یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما طائرهم عند اللہ، ان کی بدشگونی اور شومی قسمت تو اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ بچ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ موسیٰ پر تھوپنے والے لوگ، یہ نبیوں کے حوالے کرنے والے لوگ، ان کی تو شوئے قسمت اور ان کا غلط معاملہ تو اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو وہ برائیاں تو ان کو لائق ہو کر کے رہیں گی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت ان میں سے جانتی نہیں ہے، اکثریت ان میں جانتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا جو مسلمانوں پر بدشگونی کو تھوپا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جواب دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے مسلمانوں اپنا ذہن بناؤ کہ اس طریقے کی جو خرافات فلاں دن، آپ کو معلوم ہے میرا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا ہے، ٹائم تقریباً ہو گیا، لیکن میں بس میسج کے طور پر ایک دو باتیں رکھنے کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ میں آپ جاتے ہیں، لے کے بیٹھے، ہاں بھائی صاحب ذرا بک کھولو، کیلنڈر کھولو، کیلنڈر کھول لیا گیا، کیا ہوگا؟ ہاں اچھا، چاند کی کتنی تاریخ پڑے گی؟ بیٹا اور بیٹی کا نکاح ہونا، شادی ہونا ہے، تو غیر مسلموں کے یہاں پنڈت جی کے یہاں لوگ جاتے ہیں اور پترا پوری کھولی جاتی ہے۔ اب وہ پنڈت جی اور ڈراتے ہیں، ارے تمہارا تو بھائی معاملہ اچھا نہیں چل رہا ہے، فلاں دن شادی نہیں ہو سکتی، فلاں تاریخ میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو وہی پنڈت جی ملاؤ، تاریخ کو ملاؤ، کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں کوشش تو کر رہا ہوں، پھر بیچارہ الٹتا ہے پلٹتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، نہیں بھائی تمہاری شادی کا، تمہارے بواہ کا معاملہ تو مل ہی نہیں رہا ہے۔ پھر اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پنڈت جی ذرا جیب سے نکالا، لو کچھ بڑھا دیا، ہاں ذرا ابھی دیکھتا ہوں میں، ابھی ایک پوائنٹ رہ گیا ہے۔ اب اس نے کھولا، کھولنے کے بعد یوں چلا رہا ہے، وہاں چلا رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، اور اس کے بعد کہا ہاں مل گیا معاملہ، فلاں تاریخ فلاں دن، اور اس میں تمہاری شادی صبح ہو جائے گی۔ چلو یہ تو غیروں کا معاملہ چھوڑو، لیکن مسلمان بھی بیٹھتے ہیں، ہاں 21 تاریخ نہیں ہونی چاہیے، چاند کی 23 تاریخ نہیں ہونی چاہیے، چاند کی 25 تاریخ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہو جائے گا؟ مصیبت آ جائے گی، گاڑیاں پنچر ہو جائیں گی، کیا ہوگا؟ اولے برسنے لگیں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگ جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ 21 23 اور ادھر سے چلے آؤ تو 13 تاریخ 15 تاریخ یا 17 تاریخ، اس طریقے کی جو معاملے ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ شادیاں، ایسے لوگ جو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں جانے کے روادار اپنے کو سمجھتے ہیں، وہ اس طریقے کے پتر کا باقاعدہ مولانا صاحب کو لے کے بیٹھیں گے، اور مولانا صاحب بھی اندر سے خوب ڈرائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہاں وہ دن اچھا، ارے نہیں جمعرات پڑھ رہا، ہم نہیں کریں گے جمعرات کے دن، لو بھائی جمعرات کے دن بھی نہیں کریں گے، پھر محرم پڑھ رہا ہے، محرم مہینے میں بھی نہیں کریں گے۔ یہ معاملے میرے بھائیوں مسلمانوں کے ہیں، اگر اس دن کریں گے تو نقصان پہنچ جائے گا،
اگر فلاں دن کریں گے تو نقصان پہنچ جائے گا، یا فلاں لوگ آ جائیں گے تو نقصان پہنچ جائے گا، یا ہم کاروبار کے لیے نکلے تو ایسا ہو گیا تو نقصان پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو آؤ آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لے اگر پوری دنیا مل کر کے اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پوری امت، پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو، تقدیر میں لکھ دیا ہو، تب تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کی بنا پر، کسی دن کی بنا پر یہ نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ پر ہمیں بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس طریقے کے اگر غلط عقیدے ہمارے ہوں تو انہیں صاف کر لینا چاہیے۔ اس طریقے کی بدعقیدگی اسی کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کو بالکل اس طریقے سے بھٹی میں نکھار دیا کہ صحابہ پھر ان تمام چیزوں کی خرافات سے اپنے آپ کو بری کر لیا، بچا لیا۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمان اسی نبی کو مانتے ہیں، اسی اللہ کو مانتے ہیں، انہی صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اس کے باوجود عقائد، عجیب عجیب قسم کے عقائد آج مسلمانوں کے اندر پنپ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے ذہن اور خیالات ہم مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو اور غلط قسم کے ذہن سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ذہنوں کی صفائی کرو۔ اور ایک چیز اور، بہت سارے لوگ صبح میں نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اپنی گاڑی میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اگربتی جلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے فلاں صاحب کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اگر اگربتی جلائیں گے تو جو بھوت اگر ہماری گاڑی میں گھس گئے ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے، اور اس کے بعد اگربتی سلگانے کے بعد چاروں طرف دھواں پھیلانے کے بعد اب گاڑی چلائے گا، گانے کی کیسٹ آن کرے گا، اور اس کے بعد چلو بھائی اب کوئی دقت آنے والی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر قدم رکھتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میرے بھائیو یہ دعائیں تو ہمیں یاد نہیں ہیں، ہم اپنی سواری پر چڑھتے گئے تو ہمیں بسم اللہ بھی یاد نہیں ہے، ہم اپنی سواری کے اسٹیئرنگ کو پکڑتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نوجوانوں ہمیں یہ دعا یاد نہیں ہے، ہم اپنے گانے کی کیسٹوں کو آن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، آگے جا کر کے ہماری گاڑی ٹکرا جائے، ہمارے کانوں کے اندر وہ گانے اور رنڈی اور رنڈیوں کے نچنے اور گویوں کے گانے تمہارے کانوں میں ٹکرا رہے ہوں، کیا حال ہوگا؟ اسی عالم میں تمہارا انتقال ہو جائے، اسی عالم میں تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو کیا عالم بننے والا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو غلط رائے اختیار کرنے کے بجائے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تمہیں دے کر دیا ہے اس کو فالو کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں غلط توہمات اور غلط نظریات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنوں کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے، اور یہاں جو لوگوں کی بات آئی ہے تو جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کام بگڑ گیا، کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے، جب سے یہ میری بیوی آئی ہے تب سے ایسا کام ہو رہا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جب سے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی بے برکتی ہو رہی ہے، جب سے لڑکی آ گئی میرا کام نہیں بن رہا ہے، یا جب سے لڑکا پیدا ہوا ہے بڑا اچھا کام بن رہا ہے۔ میرے بھائیو اس طریقے کے خیالات اور یہ نظریات بالکل غلط ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ سے دعا کرو رب العالمین ہمیں توحید پر گامزن فرما۔ اللہ
اللہ توحید پر ہی ہماری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی. السلام علیکم.